دیکھیے صاحب، بال جبریل کی غزلوں میں یہ تیسری غزل انتخاب ہے، اور اس تیسری غزل کا یہ تیسرا شعر خوب انتخاب ہے۔ آپ کے انتخاب کو داد دیتا ہوں۔ یقیناً کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اسے ہی بیت الغزل کہوں گا۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اور اس غزل کا بہترین شعر آپ نے منتخب کیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری غزل پڑھ دوں۔ یہ 6-7 اشعار پہ مشتمل ہے۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شہوار کر۔ نغمہ نوبہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائرہ کے بہار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اور کافی اس کے جو اشعار ہیں اس پہ کچھ علماء نے حرف گیری بھی کی ہے۔ اس کی کوئی میں توجیہ تو بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ علماء اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ الگ موضوع ہے۔ آپ تیسرے شعر کی طرف آئیے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ دیکھیے صاحب، شاعر اپنے آپ کو ایک محدود سی ایک چھوٹی سی آبجو ندی کہتا ہے، اور اس ذات بے انتہا کو ایک سمندر سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس تیسرے شعر میں استعارہ اور استعارہ بالکنایہ کا کیا خوبصورت استعمال ہے، اور فن شاعری میں بھی یہ شعر اور یہ پوری غزل ایک نمائندہ غزل ہے۔ اب دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں۔ تصوف کی روح سے اگر آپ دیکھیے، ایک صوفی یا سالک راہ حق کی نظر سے آپ اس شعر کو دیکھیے، تو سالک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس عظیم ذات میں ضم کر دے، اس میں گم کر دے۔ بالکل گم کرنے کا مقصد یوسف سلیم چشتی صاحب نے یوں لکھا ہے، جیسے لوہار لوہے کے کسی ٹکڑے کو آگ میں ڈال کے اسے اتنا گرم کر دیتا ہے کہ اس کے اندر آگ کی سی وہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، جلانے والی رنگت میں بھی وہ آگ جیسا ہو جاتا ہے، اور جلانے والی خاصیت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن رہتا وہ لوہا ہی ہے، وہ آگ نہیں بن جاتا، لیکن آگ والی خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے کہے تو اس جیسی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی کیسے اس کا روپ دھار سکتا ہے، کیسے ویسا بن سکتا ہے۔ یہ عشق کی انتہا ہے، ایک سالک کی طلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں بھی اپنے محبوب کا رنگ پیدا ہو جائے، اس جیسا نہ ہو تو اس جیسی کوئی نہ کوئی رونق اس میں پیدا ہو جائے، کوئی رنگ اس میں آ جائے۔ وہ وسعت ویسی نہ صحیح، اس کو بھی لامحدود اتنا ضرور کر دے، یا اسے یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر یا مجھے ہم کنار کر۔ اب دونوں صورتوں میں بات تو ایک ہی ہے۔ پروین شاکر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی،
جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. بس دونوں صورتوں میں شاعر کی تمنا یہ ہے، اس کی طلب یہ ہے کہ وہ اس ذات میں کھو جائے، اس ذات کا عکس اور رنگ اپنے آپ پہ مکمل طور پر طاری کر لے. خدا جانے یہ میری فیلنگز ہیں، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اقبال اس طرح سے سوچتے ہوں گے. اس شعر کا مفہوم یقیناً اللہ سے ملاقات کی وہ طلب اور وہ تڑپ ہے جو صحیح معنوں میں عشق کی معراج ہوتی ہے. لیکن